تو اس لیے مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے. حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ایک 6 سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے, سفر پہ, وہ بھی سفر پہ, اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر. آپ دیکھ لیں گورے اپنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی فلانے کو ٹراما ہوا, وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا. گورا وہ شراب پی کے ہیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ٹراما تو ہیل کیسے ہو گیا اور اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نکھری؟ ورنہ ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے, اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی, نکالا بھی, بہت کچھ کہا, دل توڑنے والی باتیں کہیں, مجنون کہا, نعوذ باللہ, پاگل کہا, شاعر کہا, کاہن کہا. کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا؟ ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کریج تھا, جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فارگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے. وہ کیا اسٹرینتھ تھی ان کے اندر. اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, بنو ہاشم کا بوائے-کاٹ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائے-کاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا. انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائے-کاٹ کرتے ہیں, تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائے. اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے, میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے. اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب ابی طالب کے بعد, جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی, لو آف ہز لائف. اور سہارا, ظاہر بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی, تو وہ ان کی وفات ہو گئی. ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا, کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. لیکن حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو طالب کی وفات. اس کے بعد سب سے پینفل طائف کا واقعہ. حضرت عائشہ نے پوچھا جنگ احد کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دن ہے آپ کے لیے؟ فرمایا نہیں, طائف کا واقعہ. اور طائف میں خود گیا ہوں, اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور ایک غم ٹپک رہا ہے. وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا, وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے. تو یہ اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سم ون میں اسٹینڈ اپ؟ طائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے روئے, اللہ سے التجا کی, اللہ کے آگے اپنا غم ہلکا کیا. وہ دعا سننے والی ہے. کبھی آپ وہ دعا سرچ کر لیں, طائف کے بعد جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ آپ نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا. پوری شکایت کی لیکن ان اے ویری سنسیئر سینس, اللہ تعالیٰ سے جو ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا اپنا غم کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے, ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے, میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی, فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دیں, میں ان کو 2 پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں, ان کی قوم میں سے, ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا, بہت سے اسکالرز طائف کے علاقے سے نکلے. اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک اور طریقہ اختیار کیا, مدینہ ہجرت کی جائے. اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا. تو اس لیے بیٹیوں کی طلاقیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی. تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے, کبھی مشرکیوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا, ان دا سینس کے تنگ کیے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی, ان کو پروپیگنڈا کیا, ملائن کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. جو کعب بن اشرف تھا, بہت بڑا ایک وہ یہودی سازش والا بندہ, اس نے تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا پلان بنایا کہ کسی طرح انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور ایٹ دی اینڈ رسول اللہ ہی کنگ بن گئے. فتح مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا, تنگ کیا تھا, اجڑی پھینکا کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے. آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے. آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے وہ یہ کہ وہ امی تھے.
امی کو ہم کہتے ہیں ان لیٹرڈ. الٹریٹ جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے. ہمارے نبی الٹریٹ کہیں سے نہیں تھے, بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے, بہت وائز, کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے. یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے. غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے. تو وہ ان لیٹرڈ تھے, انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک ان لیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے رولز دیں گے. سارا کا سارا جو ماڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آ رہے ہیں یہ عرب سے آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے, اسپین میں ٹولیڈو ایک سٹی تھی. عبد الرحمن III ایک بہت پاورفل کیلف تھا امیدز کا. ٹولیڈو سٹی میں ٹرانسلیشن سینٹرز تھے, لائبریریز تھیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ ٹولیڈو آتے تھے. آکسفورڈ تب نئی بنی تھی, کوئی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی. یو کے سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بکس ٹرانسلیٹ کرا کے لے جاتے تھے. عربیوں نے کیا کیا, گریکس کی کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی, اور ظاہر ہے کہ پھر گوروں نے ہم سے عربک بکس ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لے کے گئے. تو سارا کا سارا جو ویسٹ میں رینیسنس اور انلائٹنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں, جس پہ وہ بڑا پراؤڈ ہے, پہلے وہ ڈارک ایجز میں تھے, ان کی ڈارک ایجز تھی, ہماری تو وہ ڈارک نہیں تھی, ہم تو پیک پہ تھے. یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ڈال دی نا, ڈارک ایجز ڈارک, وہ تو ان کی ڈارک ایجز تھی, ہماری کہاں سے تھی. تو لہٰذا ان کے رینیسنس اور ان کے انلائٹنمنٹ میں مسلمانوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے شکریہ کے برعکس جو سلوک ہے ان کا ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہمارے بچوں کو ابن سینا بتانے کی بجائے ایویسینا بتا رہے کہ گریک لگے اور وہ گورا لگے, ایویسینا, حالانکہ ان کا نام ابن سینا تھا. ابن رشد کو ایویروس کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے وہ گریک اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کر دی, لیکن یہ کہ صحیح نام بھی تو بتائیں نا. دیور عربس. ابن سینا آلدو ایرانی تھے, لیکن ابن سینا کی کلاس میں یورپینز چھپ کر آتے تھے, کیونکہ ان کے پادری اس وقت انہیں قتل کیا کرتے تھے. جو بھی سائنس پڑھتا تھا اسے پادری جلا دیا کرتے تھے, وچ کہہ کے, ڈیمن کہہ کے, کہ یہ بندہ اس کو پوزیس کر لیا کسی نے. یعنی اس لیول پہ ان کی وہ تھی, آپ کہہ لیں کہ بیکورڈنس تھی. تو چھپ کر, شپ میں چھپ کر آیا کرتے تھے کلاس پڑھنے. یہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھا, اور مسلمانوں نے وہ رولز دیے اور وہ ٹارچ جلائی سویلائزیشن کی, تہذیب کی, جس سے گوروں نے بہت فائدہ اٹھایا. اینی وے, یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آل آف دس واز انیبلڈ بائی دا ٹیچنگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نے عربز کو ایک دن میں ایسا شفٹ کیا, ایسا چینج کیا. پروفیسر پی کے ہٹی ایک ہسٹورین ہے, وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربز کا 24 گھنٹہ چینج کر دیا, 24 آور چینج کر دیا. ان کا اٹھنے کا طریقہ, ان کا کھانے کا طریقہ, ان کا صفائی کا نظام, ان کی سوچ, ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جو 3 اس پہ مبنی تھا. دیکھیں, بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جو نمبر 1 آپ کے فزیکل ایجوکیشن کا خیال رکھے, ہائیجین کا, آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کا. نمبر 2 آپ کے مینٹل ایجوکیشن, یعنی وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ کے مائنڈ کو گرو کرے, آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بنائے, آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا بنائے, آپ کو لک فارورڈ کرنے والا بنائے, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم. آپ کے مائنڈ کی جو بیماریاں سچ ایز تعصب ایک مینٹل ڈیزیز ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا, ظاہر ہے. اور اب قومیت یعنی قوم پرستی, کہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. ریسزم ایک مینٹل جو ہے وہ النس ہے. یہ ساری چیزیں وہ کیٹر کرے. اور تیسرا اسپرچول سائڈ بھی کیٹر کی. تو ایسا نظام دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو اتنا آل کمپریہنسو ہے, کہ جو فزیکل ایجوکیشن بھی ہے, مینٹل ایجوکیشن بھی ہے, اور اسپرچول ایجوکیشن بھی. فزیکل ایجوکیشن کو ہی اگر آپ لے لیں تو ہم کبھی بھی رسول اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے ہمیں طہارت کا, اگر آپ صرف طہارت کا چیپٹر پڑھ لیں تو مسلمان اتنے لکی ہیں, اتنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ظاہرہ پورا وہ بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سرکمسائز کیا جاتا ہے, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی میڈیکل آپ ڈاکٹر سے پوچھیں سرکمسیشن جو ہے کتنی بینیفیشل ہے. پھر یہ کہ پراپر طہارت سکھائی ہمیں کہ کس طرح غسل خانے میں جانا ہے. یہودی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے نا کہ اچھا تمہارے نبی نے تمہیں یہی تک سکھایا ہے کہ تم باتھ روم کس طرح جاؤ گے. تو صحابہ نے کہا یہ بھی سکھایا ہے. تو اس پر ہم پراؤڈ ہیں, بالکل سکھایا, اور اس وجہ سے ہم کتنی ڈیزیز سے بچے ہوئے. ہمیں آداب سکھائے, ہمیں حلال اور حرام بتایا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز بینیفیشل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا, لیکن رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہوا تھا یہ حلال ہے کہ حرام ہے.